طرف یہ ہو رہا ہے کہ شنید ہے کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں کالے چوغوں میں جو کسی بڑی شخصیت کے پتلوں کو سویاں چبھو رہے تھے. اب اندازہ کیجئے. بات یہ ہے کہ اس آرڈیننس کا تو باپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے تو اب آپ کی طرف سے بھی آئی تھنک اس کو کورٹ میں چیلنج تو نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے میں اسے بڑا سمپل کر دیتا ہوں. فواد چوہدری صاحب نے اس پہ جو بات کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو قانون ہے یا اس میں امینڈمنٹ ہے وہ پرسن اسپیسیفک نہ ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے. اگر ہوگی تو غلط ہوگی. اور سب سے بڑی بات حکومت کی بدنیتی آپ کو اس بات سے نظر آتی ہے کہ اگر آپ اتنی ہی صاف نیت کے ہیں تو آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے. اس سے پہلے نیب قوانین میں امینڈمنٹ کے حوالے سے اپوزیشن سے باقاعدہ تحریری رائے مانگی گئی تھی، تحریری پروپوزلز مانگی گئی تھی اور مسلم لیگ نون نے وہ دی تھیں. یہ میں ابتدائی ایام کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کی. آپ آرڈیننس کے ذریعے اس کو لے کے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں فائدہ اپنے لوگوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں. جو لیکن آپ کو بھی تو فائدہ ہو رہا ہے نا. مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی شریک الزمان نے بریت کی درخواست کیجیے. اچھا اب اگر نہیں شریک ملزمان نے دیا ابھی شاہد خاقان صاحب شریک کا ہی کہہ رہا ہوں میں. جی لیکن میں آپ کو ایک جنرل بات بتا دیتا ہوں. وہ پوری اپوزیشن کی نمائندگی کر دیتا ہوں کہ اگر پاکستان میں یہ قانون تبدیل ہو جائے کہ سیکشن 302 کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس نہیں رہی اور وہ عمر قید بن گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت اپوزیشن کے کسی بندے پہ اگر سیکشن خدا نہ خواستہ 302 لگے تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں میں تو پھانسی لوں گا؟ بھائی جب ملک میں قانون چینج ہو گیا ہے تو اگر وہ اپوزیشن کو کوئی بندہ اس میں اگر پھنسے گا تو رعایت اگر باقیوں کو ملے گی تو اس کو بھی ملے گی. نہیں جب آپ اس آرڈیننس کو غلط سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو تو کورٹ پہ چیلنج کرنا چاہیے نا اس کو. طارق بھائی پوائنٹ تو یہ ہے. نہیں چیلنج ہوگا. یہ دیکھیں یہ چونکہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے، یہ قانونی بحث ہے، یہ قانونی نقطے ہیں اس میں، اس لیے یہ ہماری جو لیگل ٹیمز ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے. ہوگا یہ بالکل ہوگا. پرویز خان صاحبہ آج زرداری صاحب جو تھے انہوں نے جو 7 ارب کی ٹرانزیکشن کا جو کیس ہے اس کے اندر بریت کی درخواست دی تھی اسی آرڈیننس کے تحت، لیکن احتساب عدالت نے ریجیکٹ کر دیا. تو آپ کو بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نیب آرڈیننس جو آ گیا ٹھیک ہے، یہ جو چیئرمین نیب ہے یہ بھی بے شک بھلا ایکسٹینڈ ہو جائے، لیکن کیونکہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ بھی کورٹ میں اس کے خلاف نہیں جائیں گے؟ دیکھیے کامران شاہد صاحب، ہماری جو پوزیشن تھی وہ چیئرمین بلاول صاحب نے بڑی واضح طور پر ایک ٹویٹ میں کر دی، اور اس میں آخر وقت پر یہ اس آرڈیننس میں یہ اضافی شکیں جو ڈالی گئیں، ابھی تو اس کو پڑھا ہی جا رہا ہے کہ یہ کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور کس کیس میں کس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جس میں زرداری صاحب کے کیسز جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. لہٰذا یہ تو ایک آٹومیٹک پروسیس ہے کہ جب ایک چیز قانون میں سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر وہ فی الحال تو وہ آرڈیننس لاگو ہے تو وہ لاگو ہو نہیں سکتی اگر آپ چاہیں بھی تو. لیکن اس سے قطع نظر یہ جو آرڈیننس کے ساتھ جو ہوگا چیلنج ضرور ہونا چاہیے اور ضرور ہوگا بھی، میں اس بات پر بالکل جو ہے یقین رکھتی ہوں. لیکن ایک آپ نے دوسری بات جس میں زرداری صاحب توشہ خانہ ریفرنس میں نہ صرف وہ بلکہ ایک صدر، 2 وزیر اعظم، ایک چیئرمین سینٹ، تمام لوگ ایک احتساب عدالت میں موجود تھے. آج جب ان سے آپ پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہی عرب ممالک جن کے ساتھ ہمارے 70 سال سے تعلقات ہیں وہ آپ کو ایسی اشیاء تحفے میں دینے لگے ہیں جو اتنی نامناسب ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے جو ہے وہ تعلقات پر اثر ہوگا دوسرے ملک سے. تو ہم نے تو آج تک یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں منطق نہیں سنی. کیا وہ کوئی چرس یا کوکین تحفے میں آئی ہے کہ جس کا ذکر نہیں ہو سکتا؟ ایسی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذکر سے جو ایسی دے دی گئی ہے کہ جس کے ذکر سے جو ہے معاملات اس قدر گڑبڑ ہو جائیں گے؟ ان کی عقل اور فہم پر ماتم کیا جا سکتا ہے. اس سے تو ہو نہ ہو ان کے اس بیان سے ضرور اگر کوئی غیرت مند ملک ہوگا تو آئندہ تحفہ کیا جو دیے ہیں وہ بھی واپس. آپ کے خیال میں تحفے کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، اچھا جی دوسری بات بھی بتا دیں ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ آپ نے نہیں سنا کہ تحفے بک گئے ہیں. انہوں نے خود کہا میں نے تحفے بیچ کے پتہ نہیں کیا کیا کیا. پہلے اب کوئی زیادہ بڑے ملک کی اگر خدمت کی ہے کسی نے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ دوسری بات بتائیں. تو ہم اس کو، لیکن فواد صاحب نے کہا بتائیں گے اور انہوں نے ایگری کیا مجھ سے کہ بتانا چاہیے. جی 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 دوسری بات پھر کامران شاہد صاحب آپ سن لیں حوصلے سے کہ یہ بھی سن، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے نا کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کا انٹرویو کروں گا، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ شنید ہے کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں کالے چوغوں میں جو کسی بڑی شخصیت کے پتلوں کو سویاں چبھو رہے تھے. اب اندازہ کیجئے کہ کسی بڑی شخصیت کے پتلوں کو
سوئیاں چبھوئی جا رہی تھی. کچھ لوگ اس معاملے میں بھی پکڑے گئے, اٹھائے گئے ہیں. یہ خبر آپ تک بھی پہنچی ہوگی, ہم تک بھی پہنچی ہے. اندازہ کیجئے کہ کس حد پر جا کر کیا ہو رہا ہے. یہ وہ ملک ہے جو پاکستان پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں اس میں واحد ہم ایٹمی پاور ہیں, اور آج ہم کس نہج پہ گر گئے ہیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں. دوسری بات, یہ میری چوتھی بات ایڈوائز ہے ان سب سے, تیسری, جنہوں نے خان صاحب پر احسان کیا ہے کہ حضرت علی کا قول لکھ کر اپنے کمروں اور اپنے دفتروں میں لگا لیں کہ جس پر احسان کرو پھر اس کے شر سے ڈرو. اور آج اس کا عملی مظاہرہ آپ پہ آ رہا ہے. اب یہ اس سے زیادہ کیا بڑا مذاق ہوگا کہ خان صاحب نے کس کو انٹرویو دیا, یہ بھی تو پوچھنے کا ہمارا حق ہے نا. کس کو انٹرویو دیا؟ لینے والوں کا انٹرویو لے رہے ہیں. واہ 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 واہ. طارق بھائی, خواہشیں ہیں لیکن یہ خواہش میرے خیال میں ایسی ہی رہے گی جیسی باقی ہزاروں خواہشیں وہ لے. طارق بھائی, یہ سوئیوں والی بات پہ آپ بڑے ہنسے ہیں کہ مجھے واقعی سمجھ نہیں ہو سکتا, میری ناقص علمی ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. لیکن بھائی میں تو کہتا ہوں اچھے تعلقات ہیں دونوں اداروں کے, آپ لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے. آج تو کیپٹن صفدر بھی جو ہے وہ فوج کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور بڑی خوشی کی بات ہے واپس وہ آ گئے جہاں سے وہ تھے. بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی, میرا دل خوش ہو گیا آج. شکر ہے وہ آپ لوگوں کو تھانے دار کی مار عمران خان صاحب کی حرکتوں سے جو ہے وہ قدر تو ہوئی اداروں کی. جی نہیں دیکھیں, اداروں کی بالکل قدر اس سے پہلے بھی موجود ہے, کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اداروں کی قدر نہ رہی ہو. ذمہ دار جماعت ہیں ہم. پلوش شاہ نے جو بات انہوں نے بالکل کھول کے بات کر دی. میں نے ذرا تھوڑا سا ایک نپے تلے انداز میں کی تھی کہ ملک میں آج یہ بات کرتے ہوئے یار آپ جب سے آئے نا, میں بتاؤں طارق بھائی لگ رہی ہے. طارق بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو پی ٹی وی نیوز میں آئے تھے نا پہلے, جی جادو ٹونے والی بات کیا ہے وہ میں نے کہا وہ پلوش شاہ نے بالکل کھول کے کر دی. اچھا وہ سوئی, اچھا طارق بھائی اصل میں آپ کھل کے اس لیے بات نہیں کرتے. آپ جو پی ٹی وی نیوز میں پہلی دفعہ آئے تھے نا, میں نے آپ کو لانچ کیا تھا, یاد ہے آپ کو ایز اے ہوسٹ, تو اس وقت بھی آپ شرمیلے ہی تھے. اب بھی آپ تھوڑے کم ہیں لیکن ہیں شرمیلے. صاحبہ یہ جو معاملات چلتے ہیں اس طرح کمپلیکیٹ معاملات جو کہ بڑے کلیئر کٹ ہونے چاہیے لیکن کمپلیکیٹ گورنمنٹ کر دیتی ہے, واٹ از دا میسج ٹو لرن؟ اور آپ کے خیال میں یہ کیوں ایسا مسئلہ ہوا؟ کیونکہ آج سے پہلے تقرریاں جو ہوئی ہیں اس طرح ڈیلیز نہیں ہوئے اس گورنمنٹ سے پہلے. بات یہ ہے کہ میں نے کچھ انٹرو آپ کا مس کیا اور کچھ فواد چودھری صاحب کی بات بھی مس ہو گئی, لیکن جو مجھے ابھی اس میں سے ٹیک اوے نظر آ رہا ہے یا جو سمجھ میں آئی وہ یہی ہے کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, یعنی کہ کچھ سیدھا نہیں ہے. اور ابھی تک وہی حالات ہیں جو آج سے کئی دن پہلے تھے. اب معاملہ یہ ہے کامران شاہد جناب کہ جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے اور جو ہتھ کنڈے اپنا کر آئی تھی اس جگہ پر, وہ آپ سے, مجھ سے, کسی سے حقائق چھپے نہیں ہیں. یعنی کہ آپ کو 2014 کے دھرنوں کا احوال یاد ہے, آپ کو یاد ہے کس طریقے سے امپائر کی انگلی کے قصیدے پڑھے جاتے تھے, اور وہ قصیدہ گوئی جو ہے وہ کئی جو ہے ہفتے جاری رہی. پھر آپ کو وہ بڑی ایک میٹنگ تھی, یاد ہوگا, جب اترے تھے ادھر سے کنٹینر سے, اور آرمی چیف اس وقت کے جو تھے ان کے پاس گئے تھے جی. اور اس وقت جو بھی یہ کرتے رہے, اسے پہلے چلے جائیں, مشرف صاحب کے زمانے میں 100 سیٹیں خان صاحب نے مانگی ایلیجڈلی, جو مشرف صاحب نے. تو آپ کا پوائنٹ کیا ہے پلوش صاحبہ؟ وہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چی گویرا اگر کسی نے بننا ہے تو وہ پیدا ہوگا کامران شاہد صاحب. اچھا, چی گویرا کی کوئی چائنا کاپی نہیں ہوتی, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک لیڈر کے اندر وہ لے کر آتا ہے. بھٹو بھی پیدا ہوتا ہے, بھٹو بعد میں نہیں بنتا. بے نظیر بھٹو بھی پیدا ہوتی ہیں, بے نظیر بھٹو بھی بعد میں نہیں بنتی. اور اس سول سپریمیسی جس کے وہ دائی آج ہو رہے ہیں, یہ جو ہے یہ اپنے اندر خون میں ہونی چاہیے. اگر اس کو ہم سچ مانیں آج کی پوزیشن کو, تو پھر وہ جو کرتے رہے وہ کیا تھا, پھر وہ ایک پیج کیا تھا جس کا ڈھنڈورا